بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حقائق، میں ہوں آپ کے ساتھ فائزہ شیرازی۔ ناظرین، آج کا دن بہت مبارک دن ہے۔ آج جتنے مسلمان تھے انہوں نے فریضہ حج ادا کیا، اور یقیناً یہ ہر ایک کی زندگی کا بڑا خوبصورت دن ہوتا ہے۔ جتنے بھی وہاں پہ مسلمان تھے، ہم بھی دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے گھر بلائے اور ہم بھی فریضہ حج ادا کریں، اللہ کے گھر کی زیارت کریں۔ لیکن ناظرین، آج بڑا اہم خطبہ تھا جو مسجد نمرہ میں خطبہ حج دیتے ہوئے مسجد الحرام کے امام شیخ ڈاکٹر صالح بن عبداللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اس سے دور رہو۔ اللہ نے نیکی کرنے اور برائی سے دوری کا حکم دیا ہے۔ ناظرین، امام کعبہ نے حج کا خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ تقوی اختیار کرنا ایمان والوں کی شان ہے۔ تقوی دنیا اور آخرت کی بھلائی کا سبب ہے۔ حیا ایمان کی شاخ ہے۔ والدین سے ہمیشہ صلہ رحمی سے پیش آؤ اور کثرت سے گناہوں کی معافی مانگو۔ اللہ نے جنت کی طلب اور اللہ سے جنت کی طلب کرو، جہنم سے نجات طلب کرو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ایمان والو، اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو، اور پھر اللہ کی عبادت اس طرح سے کرو کہ جیسے اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ ناظرین، یہ ایک بڑی اہم لائن، اگر ہم اس لائن پہ عمل کر لیں تو ہمارے ملک میں جتنے بھی اس وقت اختلافات ہیں، جتنے بھی ایشوز ہیں، جتنے بھی اس ٹائم کرائمز ہم دیکھ رہے ہیں، اسپیشلی چھوٹے چھوٹے بچوں کو یا ینگ گرلز کو جس طرح سے سوشل میڈیا انفلوئنسر ہیں ان کو جس طرح سے قتل کیا گیا ہے، اور یہ پہلی کوئی داستان نہیں ہے، اس سے پہلے کی بھی داستان ہے۔ تو اگر ہم کوئی بھی گناہ کرنے سے پہلے حقیقتاً جو حقیقت ہے اس حقیقت کو مان لیں کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، تو شاید ہم وہ گناہ کرنے سے باز آ جائیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم گناہوں میں اس حد تک چور ہو چکے ہیں، اس حد تک اس میں انوالو ہو چکے ہیں کہ ہم یہ حقیقت کو مانتے ہوئے بھی اس کا ادراک نہیں کرتے ہیں۔ اگر ہم کر لیں تو شاید ہمارے کافی حد تک ہم گناہوں سے باز رہیں۔ ناظرین، پروگرام کے پہلے حصے میں اس پہ بات کریں گے۔ اس کے علاوہ ناظرین، شملہ معاہدے کے حوالے سے میں ڈسکشن کروں گی۔ شملہ معاہدہ، خواجہ آصف نے آج بڑی اہم سٹیٹمنٹ دی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ شملہ معاہدے کی اب کوئی حیثیت نہیں رہی، کنٹرول لائن اب سیز فائر لائن ہو چکی ہے، اور ان کے مطابق ناظرین ہم 1948 کی پوزیشن پر واپس جا رہے ہیں جب یہ سیز فائر لائن کا معاملہ تھا۔ ناظرین، یہ تو خواجہ آصف صاحب ہمارے ڈیفنس منسٹر ہیں، گو کہ وہ روانی میں بہت ساری باتیں کر جاتے ہیں جو ان کو نہیں کرنی چاہیے، لیکن اس کے باوجود ان کی بات کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ ڈیفنس منسٹر ہیں ہمارے، انہوں نے یہ بات کی، لیکن اس کے بعد دفتر خارجہ نے اس کی قیاس آرائیوں کی تردید کر دی۔ حالانکہ میرے ورڈز میں جو میری اپنی سوچ ہے، یہ قیاس آرائی نہیں ہے، یہ آپ کے ڈیفنس منسٹر کی سٹیٹمنٹ ہے۔ قیاس آرائی کوئی اور سینس ہوتی ہے، ڈیفنس منسٹر کی آن پرپس سٹیٹمنٹ کوئی اور چیز ہوتی ہے، مطلب آپ نے پورے ہوش و حواس میں کوئی بات کرتے نا، وہ اور چیز ہوتی ہے۔ خیر، ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے، ناظرین کے بھارت کے ساتھ دو طرفہ معاہدوں کی منسوخی سے متعلق تاحال کوئی باضابطہ یا حتمی فیصلہ نہیں کیا گیا۔ وزیر دفاع کی سٹیٹمنٹ میں نے آپ کو سنوا دی ہے۔ ناظرین، اس حوالے سے شملہ معاہدے کے حوالے سے 29 اپریل کو میں نے اپنے پروگرام میں یہ سجیشن دی تھی کہ ہمیں شملہ معاہدے کو معطل کر دینا چاہیے، اگر وہ انڈس واٹر ٹریٹی کو، جس میں وہ انٹرنیشنلی بھی جو ہے وہ اس میں بائنڈنگ ہے ان کے لیے، اور وہ یک طرفہ وہ یہ جو ٹریٹی ہے اس کو معطل نہیں کر سکتے، انہوں نے ہیلڈ ان ابینس کر دیا، وہ نہیں کر سکتے۔ تو ہمیں شملہ معاہدہ، تو یہ دو ممالک کے آپس میں معاہدہ ہے نا، تو اس کو بھی ختم کر دینا چاہیے، بھارت کو ٹف ٹائم ملے گا۔ اس حوالے سے میں نے اپنے پروگرام میں کیا کہا تھا، پہلے وہ سن لیں پھر اس پہ ڈسکشن کرتے ہیں۔ کلیئر ہوگا، پاکستان کے حق میں ہے اگر پاکستان اس وقت جوابی طور پہ شملہ معاہدے سے نکلتا ہے، اور پاکستان کے پاس اس کے لیے گراؤنڈ بھی موجود ہے کہ دیکھیں انہوں نے بیٹھ اٹھایا، سنتاس معاہدہ معطل کر دیا ہے، ہم بھی اس معاہدے سے نکل رہے ہیں، یہ سٹیپ لے کیوں نہیں رہا پاکستان؟ ناظرین، اس پروگرام میں نے سجیشن یہ دی تھی کہ اگر وہ اس کو ون سائیڈڈ معطل کر رہے ہیں تو ہمیں بھی پھر شملہ معاہدے سے نکل جانا چاہیے، لیکن اس وقت یہ 29 اپریل کو کسی نے اس کو کنسیڈر نہیں کیا تھا۔ آج اس چیز کو ریئلائز کیا جا رہا ہے کہ ہمیں اس معاہدے سے نکل جانا چاہیے۔ بہرحال دیر آئے درست آئے، اس پہ قیاس آرائیاں کر کے اس کو قیاس آرائیوں کی نام دے کے اس کو تردید بھی آ گئی ہے اس کی، اس سب پہ بھی ڈسکشن رہے گی۔ اور ناظرین، پروگرام کے آخری حصے میں ہم بات کریں گے امریکن سلامتی کونسل میں غزہ جنگ بندی کی قرارداد ویٹو کر دی ہے۔
امریکہ جو اس وقت امن کے حوالے سے، پیس کے حوالے سے بڑا دعوے دار بنا پھرتا ہے، پاکستان اور بھارت کا سیز فائر اس نے کروایا بھارت کی ریکویسٹ پہ، نو ڈاؤٹ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. پھر وہ یوکرین کے حوالے سے بھی اس نے کوشش کی کہ کسی طرح سے سیز فائر ہو جائے. پھر غزہ اس میں فلسطین اور اسرائیل کے حوالے سے بھی اس نے سیز فائر کروایا. وہ علیحدہ بات ہے کہ اسرائیل نے اس کو زیادہ ویلیو نہیں کی اور اس نے دوبارہ سے سیز فائر کی خلاف ورزی کر دی. لیکن جب ناظرین بڑا امپورٹنٹ چیز ہے کہ سلامتی کونسل کے 15 میں سے 14 ارکان نے غزہ جنگ بندی مطالبے کے حق میں ووٹ دیا، تو پھر امریکہ نے ایک چھوٹی سی بات کو لے کے اتنی جو نسل کشی وہاں پہ ہو رہی ہے اس کے اگینسٹ کیوں گیا؟ اس پہ بات کریں گے پروگرام کے آخری حصے میں. آپ کو بتائیں کہ ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے کرنل ریٹائرڈ سیف قریشی صاحب ہیں. بہت شکریہ کرنل صاحب آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے. اور ہمیں خالتی صاحب نے شیر علی خالتی صاحب نے جوائن کیا ہے. بہت شکریہ شیر علی خالتی صاحب آپ کا بھی ہمیں جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے کرنل صاحب حج کے حوالے سے کچھ کہنا چاہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی، آج حج کا دن ہم سب مسلمانوں کے لیے بہت امپورٹنٹ دن، بے شک، کیونکہ جو حج کے خطبے میں آج دہرایا گیا اور جو رسول کریم نے ہمیں ڈائریکشن دی تھی، وہ اگر ہم فالو کریں تو ہم تو ساری دنیا کے اوپر سب سے بہترین قوم ہر لحاظ سے، ڈسپلن سے، یونٹی سے، اپنے فیتھ سے. دیکھیے جب ہم نے اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وقت جانتا ہے، کرام الکاتبین ہمارا حساب کتاب رکھتے ہیں. ہم اپنا ایمان مضبوط کریں، اور یہ پہلا سبق ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے تو ہمیں کسی بھی گناہ میں، کسی بھی ظلم میں، کسی بھی زیادتی میں کسی کا شریک نہیں ہونا چاہیے. اور بہت ہی مورل سائڈ پہ اور اپنی ویلیوز کی سائڈ پہ، اپنی ٹریڈیشن کی سائڈ پہ، ریلیجن کی سائڈ پہ ہمیں بہت ایک ایگزامپلری مومن مسلمان ہونا چاہیے. اور جب ہم ایسے ہوں گے تو دنیا ہماری قدر بھی کرے گی. ہمیں اپنی ہارڈ ورک میں، اپنی ڈیڈیکیشن میں، اپنی ڈیووشن میں، اپنی پیٹریوٹزم میں بھی ایک بہتر قوم بننے کی ضرورت ہے. یہ خطبہ جو ایسے وقت پہ دیا جا رہا ہے جس وقت فلسطین میں معصوم بچوں کا خون بہہ رہا ہے، خواتین کا، حتیٰ کہ ہاسپٹل کے اوپر حملے کیے جا رہے ہیں اور ان کو کھانا، دودھ، میڈیسن تک نہیں مل رہی. اتنا سفاک دشمن اور اتنا ظلم تو دنیا میں کسی کونے پہ نہیں ہے، اور کوئی ملک اور کوئی عوام کسی بھی ملک کے یہ برداشت نہیں کر سکے. ایون ود ان امریکہ پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، اور کتنی بھی سختی ان پہ ہو، جو کہ اسٹوڈنٹ نکل رہے ہیں یونیورسٹیوں سے یا امریکن اس کے اوپر احتجاج کر رہے ہیں، مگر وہ تو اپنے دل کی فیلنگ سے کر رہے ہیں. ساری دنیا کی ہی فیلنگ یہی ہے، مسلم ورلڈ میں، مسلم ورلڈ کے باہر بھی. اور اس وقت میں یہ بھی گزارش کرتا چلوں مسلم ورلڈ کی لیڈرشپ سے، جتنے مسلمان ممالک ہیں، مجھے آپ سے گزارش ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا ہوا ہے. آپ نے 24 گھنٹے میں امریکہ کو $1 ٹریلین کے کنٹریکٹ دے کے بھیجا ہے. کوئی اس ٹریلین کا حصہ جو ہے وہ ان کی امداد کے لیے، ان کے ہاسپٹلز کے لیے، ان کے کھانے کے لیے. اور اتنے سارے ملک ہیں، اگر سارے اکٹھے ہو کے آواز پیدا کریں، OIC اپنا رول ادا کرے تو اتنا ظلم نہیں ہو سکتا. مسلمانوں کو کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہونا چاہیے. وقت آ گیا کہ جب آپ کے پاس طاقت بھی ہے، ٹیکنالوجی بھی ہے، فورسز بھی آپ کی بہتر ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے وسائل بھی دیے ہوئے ہیں، تو آپ اس کے دن میں تہیہ کریں. آپ جس طریقے سے سارے مسلمان ادھر حج کے دن اللہ کے آگے جھک کے دعائیں مانگ رہے ہیں، ساری دنیا میں مسلمانوں کو ان کے ساتھ شامل ہونا چاہیے، اللہ سے دعا مانگنی چاہیے اور کمٹمنٹ کرنی چاہیے آج کے دن کہ ہم جہاں کوئی بھی کوئی مسلمان کو دیکھیں گے کہ اس پہ ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، ناانصافی ہو رہی ہے، تو اس کا ہم ساتھ دیں گے. بالکل درست کہہ رہے ہیں. خالتی صاحب، سر آج کے دن ظاہر سی بات ہے مسلمانوں کے لیے، مطلب ہم سب کے لیے ایک بہت اہم دن ہے، بہت خاص دن ہے. آج کے دن ہم لوگ دل سے دعائیں مانگتے ہیں، ویسے بھی دل سے دعائیں مانگتے ہی ہیں، لیکن آج ہمیں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہم بہت زیادہ کلوز ہیں. جو لوگ وہاں پہ پہنچے ہیں، اللہ تعالیٰ کے گھر میں پہنچے ہیں، بڑی منتوں مرادوں سے وہاں پہنچے ہوتے ہیں. آج وہاں پہ اسپیشلی جو ہے
خطبہ حج کے دوران فلسطین کے بھائیوں کی مدد کے حوالے سے، عورتوں بچوں کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ کی مدد کے حوالے سے دعا کروائی گئی ہے. یور کمنٹ. آپ کا بہت شکریہ. سب سے پہلے تو دیکھنے کی یہ بات ہے کہ دنیا کے کسی کونے میں، کسی ملک میں اگر کوئی مسلمان رہتا ہے تو حج کی خواہش اس کے دل میں ہوتی ہے. وہ حج کی خواہش کو جب لے کے سرزمین سعودی عرب میں اترتا ہے تو یہ صرف ایک مسلمان نہیں ہوتا، ملٹی نیشنل، اس میں بہت سی قومیتیں ہوتی ہیں، لیکن وہاں جب ہوتا ہے تو وہ ایک مسلمان، ایک قوم بن جاتا ہے. صرف اپنا گناہ بخشوانا کافی نہیں ہوتا، وہاں سے ایک میسج لے کے جانا ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے اور تمام انسانیت کے لیے، جس کے لیے نبی کریم کی ذات کو رحمت العالمین بنا کے بھیجا گیا تھا، کہ آپ نے ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا ہے. لیکن آج مجھے افسوس ہو رہا ہے 57 اسلامک کنٹریز ہیں جہاں سے لوگ حج پہ بھی جاتے ہیں، لیکن کسی میں جرأت نہیں ہوئی امریکہ کو روکے، کسی میں جرأت نہیں ہوئی اسرائیل کے خلاف کوئی بائیکاٹ کرے. بھائی اسرائیل بغل بچہ ہے امریکہ کا. 57 اسلامی ممالک ایک فوج بنائی گئی تھی جس کے ہیڈ ہیں جنرل راحیل شریف صاحب. مجھے کہیں نظر نہیں آتی. بھئی ان کا کہیں تو کوئی یوزیج ہونا چاہیے نا. کیا آپ اس فلسطین کے بچوں کو، بلکتے ہوئے بچے، معصوم سے بچے، مائیں جن کے اوپر بین کر رہی ہیں، بہنیں بین کر رہی ہیں، اگر کوئی بچہ یا کوئی زخمی ہسپتال میں پہنچایا جاتا ہے، ہسپتال پہ حملہ، ان کو تو کہا جاتا ہے جناب آپ شمال کی طرف چلے جائیں، آپ جنوب کی طرف چلے جائیں، ہر طرف یہی بمباری ہو رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت فلسطین کے لیے، چونکہ میں سمجھتا ہوں مسلمان کمزور ہیں، 57 اسلامک ممالک جو اپنے آپ کو بڑا فن خواہ سمجھتے ہیں وہ بھی کمزور ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے. ان فلسطینیوں کے لیے اپنی سرحدیں کھول دو. یہ جو مظلوم لوگ ہیں ان کو کھلاؤ پلاؤ، ان کو ہر طرح سے فیسیلیٹیٹ کرو تاکہ قیامت والے دن آپ نبی کریم کو اپنا چہرہ دکھا سکو، اللہ تعالیٰ کے سامنے بتا سکو کہ ہم نے مظلوموں کے لیے کچھ کیا تھا. لیکن مجھے افسوس ہے ہم کچھ نہیں کر پا رہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کرنے صاحب. امریکہ نے سلامتی کونسل میں غزہ جنگ بندی کی قرارداد ویٹو کر دی ہے. بڑا افسوسناک ایکٹ تھا وہاں پہ، جہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ، میں نے پہلے بھی اپنے پروگرامز میں بارہا کہا، یہ جنگ نہیں ہے، یہ نسل کشی ہے. جنگ ہمیشہ برابری والے کے ساتھ ہوتے ہیں، یا تھوڑا 19-20 کا فرق ہو جہاں دونوں جانب مسلح افواج ہوں. وہ تو نہتے معصوم مسلمان ہیں، ان کے پاس وہ بچے جو ہیں وہاں پہ شیرخوار بچے ہیں، نومولود بچے ہیں، وہ کیا دہشت گرد ہیں؟ وہ آپ کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں جن کی آپ نسل کشی کر رہے ہیں وہاں پہ. تو جس طرح سے وہاں پہ تقریباً ایک راؤنڈ فگر شاید 54,000 کے قریب، اگر میں غلط نہیں ہوں تو اس سے پلس میں ہی شہادتیں ہو چکی ہوئی ہیں. تو یہاں پہ امریکہ کو یہ ایکٹ آج کرنا نہیں چاہیے تھا، جہاں 15 میں سے 14 ارکان نے غزہ جنگ بندی مطالبے کے حق میں ووٹ دیا ہے، اور پاکستان سمیت جو ہے وہ 10 غیر مستقل ارکان کے ساتھ مل کر الجزائر نے پیش کیا ہے یہ اقوام متحدہ سلامتی کونسل میں غزہ میں مستقل جنگ بندی کی قرارداد. کیا مسئلہ کیا صرف اس لیے کہ وہ حماس کے لیے کچھ سختیاں چاہتا ہے؟ وہ تو نسل کشی ہوتی رہے بے شک. امریکہ کو خاص طور پہ جب ٹرمپ امن کا پیغام دے رہے ہیں، جگہ جگہ سیز فائر کا پیغام دے رہے ہیں، ایکٹیو رول ادا کر رہے ہیں، تو یہ اس وقت ایسے ٹیسٹ تھا امریکہ کا کہ وہ فلسطین کے لیے سیکیورٹی کونسل میں کیا کردار ادا کر رہا ہے. امریکہ کا جبکہ ساری دنیا کو وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ ان کے ہاں سول لبرٹیز، ان کے ہاں لا اینڈ آرڈر، ان کے ہاں لا اور اس کی لیجسلیشن، اس کے لوگوں کے حقوق، ان کو پروٹیسٹ کے، ان کو بولنے کے، ان کو ہر چیز کی باقی دنیا سے بہتر ہے. اور یہ بھی ہے کہ ان کا انفلوئنس ہے، اور یہ اسرائیل ٹوٹلی امریکہ کی ریفلیکشن ہے. تو جب اسرائیل یہ کرے گا تو امریکہ اپنے لیے نقصان کر رہا ہے. آپ یہ سوچیں کہ وہ 57 مسلم کنٹریز سے بہت دور ہٹ رہے ہیں، اور وہ اسرائیل کو پال کے مسلمانوں پہ ظلم کروا کے وہ ایک ایسی مثال قائم کر رہے ہیں کہ کل کو اگر اسرائیل کو فنا کیا گیا تو امریکہ کے پاس کوئی جواز نہیں ہوگا اس کو بچانے کے لیے.
امریکہ کو بیلنسڈ رول ادا کرنا چاہیے. اگر کل کی اس نے قرارداد کو ویٹو کر دیا ہے تو امیجیٹلی اس کو ایکشن لینا چاہیے تاکہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ اس معاملے کو صلح اور صفائی اور بہتری کی طرف لائے. جتنا خون بے گناہوں کا جائے گا اتنا ہی امریکہ کے لیے پرابلم زیادہ ہوں گے. قدرت معاف نہیں کرتی. قدرت اور اللہ تعالیٰ کا نظام ہے وہ تو عز و منتشا وہ تو ذل و منتشا. وہی عزت دینے والا ہے وہی ذلت دینے والا ہے. دیکھیں انڈیا کی طرف 78 ایئرز وہ کیا کرتا رہا اور اللہ تعالیٰ نے 4 گھنٹے میں اس کو اڑا کے رکھ دیا سب سے نیچے گڑے میں, اور ہم جو نیچے تھے ہم اوپر آئے ہوئے. امریکہ کے ساتھ بھی یہی نہ ہو جائے. امریکہ کو چاہیے احتیاط کرے, اپنا نام اچھا پیدا کرے, صرف اسرائیل کے لیے نہیں تمام دنیا کے لیے, مسلم ورلڈ کے لیے بھی, تاکہ اس کی مثالیں دی جا سکیں اور اس کے امداد کھولے. ان کو قحط سے نہ مارے, ان کو میڈیسن ڈینائی نہ کرے, ان کی نسل کشی نہ کرے. نسل کشی ہوگی تو پھر ٹرائل ہوں گے. جو نسل کشی میں انوالو ہوگا ان کے ٹرائل ہوں گے, ایک ایک کو پکڑ کے اس کو سزا دی جائے گی. بالکل درست کہہ رہے ہیں خالدی صاحب. سر آپ پہ بھی اس کا کمنٹ, پھر ہم شملہ معاہدے کی طرف چلتے ہیں. امریکہ نے جو موقف اختیار کیا ہے اس کو قرارداد کو ویٹو کرنے کے حوالے سے, اس کو مسترد جس کی وجہ سے یہ ہو گئی ہے, مطلب پہلی بات تو یہ کہ یہ جو قرارداد مسترد تاریخ میں یاد رکھی جائے گی اور بلیک ورڈز میں یاد رکھی جائے گی کہ یہ کس طرح سے یہ نسل کشی کی جا رہی تھی اور امریکہ نے اس کو ویٹو کیا, امریکہ نے اس کے حق میں ووٹ نہیں دیا. سیکنڈلی مجھے بتائیں, امریکہ نے موقف اختیار کیا کہ اسرائیل کی سیکیورٹی کو نقصان پہنچانے والی کوئی بھی چیز قبول نہیں, حماس کو شکست دینا اور دوبارہ خطرہ نہ بننے دینا اسرائیل کا حق ہے. تو کیا فلسطینیوں کا کوئی حق نہیں ہے؟ وہاں پہ انہوں نے اتنی نسل کشی کر دی ہے, غزہ لوگوں کا کوئی حق نہیں ہے؟ اس قرارداد کے ویٹو ہونے کے بعد یہ پتہ چلا مظلوم کا کوئی حق نہیں ہے. حق ہے تو طاقتور کا ہے. اگر حق ہے تو جو طاقتور کے ساتھ کھڑا ہوا ہے اس کا ہے. اب اس کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو کہ ایک گورا ہے, بھئی آپ کے کرتوت تو کالے ہیں. درست کہہ رہے ہیں. آپ کے بارے میں یہی کہا جا رہا تھا کہ آپ پوری دنیا میں جنگیں بند کرانے آئے ہیں. آپ نے کہیں کہیں ثابت کیا کہ آپ نے جنگیں بند کرائیں. جہاں جنگیں بند کرائیں وہاں اپنے کاروبار کو وسعت دی, اور یہاں آپ جنگ جاری رکھنا چاہتے ہیں تو اپنے کاروبار کو وسعت دینا چاہتے ہیں. کیونکہ یہ جنگ اب ہتھیاروں کی نہیں ہے, یہ جنگ اب وسائل کی ہے, یہ جنگ لوٹ مار کی جنگ ہے. یہ جو ٹرمپ ہے یہ تو بزنس مین ہے, یہ تو لیڈر نہیں ہے, یہ ہیرو نہیں ہے, یہ کچھ بھی نہیں ہے سوائے بزنس مین کے. امریکیوں نے اس کو ووٹ دیے اور یہ بن گیا. اب غزہ میں بھی یہ کاروبار کرنا چاہ رہا ہے اسرائیل کی مدد سے, اور اسرائیلی کمپنیاں, اسرائیلی بزنس مین امریکہ کے تمام جو افیئرز ہوتے ہیں, خاص طور پر فارن افیئرز, اس کو کنٹرول کرتے ہیں, جو کہ ہمیں نظر آ رہا ہے. ٹرمپ کے بارے میں ہم یہ بات کرتے تھے اور سنتے بھی تھے, لوگ بھی کہتے تھے کہ ٹرمپ کو پیس کا نوبل انعام چاہیے. اب کیسے ملے گا؟ بالکل درست کہہ رہے ہیں خالدی صاحب. یہاں پہ قرارداد مسترد ہونے سے بڑا خطرناک میسیج ہے جو گیا ہے. مطلب آپ جنگ بندی ختم نہیں کروا رہے, اس کا مطلب نسل کشی کی حمایت کر رہے ہیں. میسیج تو یہی گیا نا, ڈیفینیٹلی یہی گیا. وہ تو ریشسٹ ہے. آپ اس کی تقریروں سے, جب وہ وہاں کانٹیسٹ کر رہا تھا الیکشن, وہ کہتا تھا میں امریکہ کو طاقتور کروں گا, باقی چیزوں کو نکال دوں گا. یہ تو ریشسٹ تھا. اس کے خلاف بڑے احتجاج ہو رہے تھے. ابھی بھی امریکہ کے اندر احتجاج ہو رہے ہیں, لیکن ٹرمپ نسل کشی کی حمایت کر رہا ہے. ٹرمپ حمایت کر رہا ہے کہ فلسطینیوں کو یہاں سے مار کے بھگایا جائے. لیکن وہ فلسطینی جن کی یہ سرزمین ہے, جو زمین کے بیٹے ہیں, جو سن آف سوئل ہیں, وہ کہاں چھوڑ کے جائیں گے؟ ہاں, حماس سے غلطی ہوئی. جب آپ کمزور تھے تو ایک طاقتور سے اتنی ٹکر لینے کی کیا ضرورت تھی؟ اپنے لوگ مروا دیے. لیکن انہوں نے ثابت کیا کہ ہم ریزسٹ کر سکتے ہیں, ہم لڑ سکتے ہیں. اب وہی فلسطینی مر رہے ہیں, بچوں کی لاشیں اٹھا رہی ہیں, ماؤں بہنوں کی لاشیں اٹھا رہے ہیں, بے گور و کفن لاشیں پڑی ہوئی ہیں, لیکن وہ اپنی سرزمین نہیں چھوڑ رہے. تو اس کا مطلب یہ ہے, ہیرو کون ہوتا ہے؟ ہیرو وہ ہوتا ہے جو اپنے وطن, اپنی دھرتی کی دفاع کے لیے جان قربان کر دے. تو وہ تو ہیرو ہیں. تاریخ تو ان کو یاد رکھے گی, لیکن تاریخ بدترین الفاظ میں آج جو قرارداد ویٹو ہوئی ہے,
اس کا چہرہ بھی بے نقاب کر دیا ہے. بالکل درست کہہ رہے ہیں. ہم اس کہہ سکتے قرارداد ہیں کی کہ ناکامی تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھی جائے گی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں خالتی صاحب. چونکہ وقت کی تھوڑی سی قلت ہے, میں معذرت چاہوں گی آپ کو انٹرپٹ کرنے کے لیے. شملہ معاہدے کی طرف آتے ہیں. کرنا صاحب, شملہ معاہدے کی اب کوئی حیثیت نہیں رہی, کنٹرول لائن اب سیز فائر لائن ہو چکی ہے. میں نے یہ 29 اپریل کو یہ بات کی تھی کہ ہمیں یہ کر دینا چاہیے. اس وقت کسی نے اس کو کنسیڈر نہیں کیا تھا. یہ کہا گیا تھا کہ یہ بہت بڑا سٹیپ ہو جائے گا اگر ہم اس کی طرف جائیں گے. اب یہ جو اس میں جسٹیفیکیشن آئی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ قیاس آرائیوں کی تردید کی گئی ہے شملہ معاہدے کے حوالے سے. ہمارے دفتر خارجہ نے کیا کوئی ڈیفنس منسٹر اسٹیٹمنٹ دے اور وہ قیاس آرائی ہوتی ہے, پہلے تو یہ کلیئر کر دیں. قیاس آرائی تو یہ نہیں ہے, یہ تو پراپر ڈیو ڈیلیجنس کرنے کے بعد یہ رزلٹ نکلتا ہے کہ جب انڈیا باز نہیں آ رہا, مودی باز نہیں آ رہا. ہم نے شملہ معاہدہ بھی کیا, ہم نے 71 سے لے کے آج تک اس کی پابندی بھی کی ہر لحاظ سے. ہم نے اپنے اندر ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹ کو ختم کیا, ہم نے اپنے اندر سے کسی کو کراس بارڈر نہیں کرنے دیا. ہم خود دہشت گردی کا شکار ہوئے, افغانستان کی طرف سے اور انڈیا کی طرف سے, اور دونوں کی ملی بھگت سے بھی. اور ایک آدھ واقعہ نہیں ہوا. ہم پچھلے 15 سے 20 سال ہر ہفتے میں ایک آدھ سیریس واقعہ ہوتا ہے. ہم نے تو اتنی ڈیڈ باڈیز اور اتنے شہداء کی قربانی دی ہے کہ دنیا کی کوئی فوج نہیں دے سکتی. اتنی شدید دہشت گردی کے 5ویں فیز تک کہ جہاں آپ کی آرمی چیف کو, آپ کی فورسز کو ٹارگٹ کیا جاتا, آرمی کی پوسٹیں, ان کے ہیڈ کوارٹرز, لا انفورسنگ ایجنسیز کے تھانے, ان کے ہیڈ کوارٹر, دیکھیے کوئی جگہ نہیں چھوڑی. ابھی تو ہمارا صبر جو ہے وہ جواب دے گیا. اگر آپ نے پانی کی طرف آنا ہے تو پانی تو ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ یہ لاسٹ لائن ہے, یہ جنگ کا اعلان ہے. اگر وہ جنگ کا اعلان ہے تو شملہ معاہدہ تو کوئی نہیں. جب آپ اس ورلڈ بینک کی کمٹمنٹ سے, جس میں گرنٹر موجود ہیں اور جو آج تک وائلیٹ نہیں ہوئی اتنی جنگوں کے بعد بھی, اگر آپ اس کو وائلیٹ کریں گے تو کوئی شملہ معاہدہ نہیں ہے. اس کی ریپرکشن کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ کشمیر, جس دن کشمیری چاہیں گے وہ کشمیر ہماری طرف آ جائے گا. وہ پابندی آپ کی کشمیر سے اٹھ گئی. اور دوسرا, آپ کی جو لائن آف کنٹرول LOC وہ ختم ہو گئی ہے. وہ شملہ معاہدے سے جو قائم کی تھی آپ نے لائن, وہ ختم ہو گئی. تو وہ جتنا علاقہ ہم آپ کا فتح کریں گے وہ واپس نہیں ہوگا. تیسری بات, اگر آپ پانی کاٹیں گے تو ہم پانی کے سورسز آپ سے کشمیر سے, کشمیری کو کاٹ دیں گے, پانی کے سورسز ہم ٹیک اوور کر لیں گے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں خالتی صاحب. یہ LOC وائلیٹ نہیں کر سکتے تھے, کچھ اوبلیگیشنز تھی دونوں ممالک پہ شملہ معاہدے کو لے کے. اب جب شملہ معاہدہ, خیر ابھی تو ہمارے سامنے وہ تردید آ گئی ہے, لیکن ڈیفنس منسٹر نے اگر یہ بات کی تو کہیں نہ کہیں یہ ڈسکشن میں اس کا مطلب یہ بات ہے جو انہوں نے اس طرح کی بات کر دی کہ ہمیں شملہ معاہدے سے نکل جانا چاہیے. اس میں پاکستان کشمیر کا جو کیس ہے وہ زیادہ اسٹرانگ طریقے سے آگے جا کے ڈسکس کر سکتا ہے. سیکنڈلی, فری فار آل ہو جائے گا شملہ معاہدے سے نکلنے کے بعد. LOC کو وائلیٹ پہلے کوئی نہیں کر سکتا. اب تو کوئی جس کا مرضی دل چاہے وہ ادھر آ جائے, جس کا مرضی دل چاہے وہ ادھر چلا جائے. اب نو مور ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کشمیر رہے گا, تو پاکستان کے لیے آسانی رہے گی. پہلی بات ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ شرارت ساری آپ کی ہے, میری نہیں ہے, خواجہ آصف کی. جی 29 اپریل کو آپ نے یہ بات کی تھی, تو اب آپ نے یہ ویڈیو کلپ بھیجا ہے خواجہ آصف صاحب کو. نہیں, آنیسٹلی میں نے نہیں بھیجا, خواجہ آصف صاحب نے خود ہی کہیں سے پک کر لیا ہوگا یا ان تک میری آواز پہنچ گئی ہوگی, لیکن میں نے صرف یہ مشورہ دیا تھا. چلیں, شرارت ہے تو اچھی شرارت ہے. شکریہ. اور خواجہ آصف نے جو بیان دیا ہے, اب وزارت خارجہ کو بھی اس پہ بات پہ قائم ہونا چاہیے. اگر شملہ معاہدہ ختم کریں تو اچھی بات ہے. شملہ معاہدہ میں ورلڈ بینک جو تھا آربیٹریشن کا رول پلے کر رہا تھا, گارنٹر نہیں تھا. لیکن چونکہ ہم امن والی قوم ہیں, ہم کبھی لڑائی جھگڑا چاہتے نہیں, ہمسائے ممالک کے ساتھ بنا کے رکھنا چاہتے تھے اور چاہتے بھی ہیں. ٹھیک ہے, امن ہماری خواہش ہے, جس کو ہمارے بڑے سیاستدان کہتے ہیں اس کو کمزوری سمجھا جا رہا ہے. لیکن اس جنگ میں ہم نے ثابت کیا کہ ہمارا پلڑا بھاری ہے. اب اگر ہم شملہ معاہدہ اگر ختم کر دیتے ہیں, اور ہمیں کوریج دینا چاہیے, تو جو کشمیر ہے اب دو ملکوں کے درمیان نہیں رہے گا. جب ہم کشمیر کی بات
UNO میں جا کے کرتے تھے یا کہیں اور. انڈیا کہتا تھا جناب یہ 2 ممالک کے درمیان بات چیت ہوئی ہے اور تیسرا اس میں کوئی فریق نہیں بن سکتا. اب ہم پوری دنیا میں اس ایشو کو لے کے جا سکتے ہیں. میں تو اس سے بھی آگے جانے کو تیار ہوں. میں کہتا ہوں پاکستانی گورنمنٹ کو, جو کہ اس وقت آپ جنگ میں طاقتور ہو گئے ہیں, پوری قوم آپ کے ساتھ ہے, کشمیر کو اپنا ایک صوبہ ڈکلیئر کر دیں, گلگت بلتستان کو ایک اور صوبہ اپنا ڈکلیئر کر دیں. یہ ٹائم یعنی کہ ہے. شملہ معاہدہ کینسل کرنے کے بعد پاکستان کو کشمیر کو مقبوضہ کشمیر کو اپنا صوبہ ڈکلیئر کر دینا چاہیے. اس کو بھی کرنا چاہیے, آزاد کشمیر کو بھی اپنا صوبہ ڈکلیئر کریں, ٹھیک ہے, اور گلگت بلتستان کو بھی اپنا صوبہ ڈکلیئر کریں. یہ کرنے چاہیے. اب ہمارا انڈیا کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں ہے. اب انڈیا اگر ہمارا پانی بند کرے گا, وہ زیادہ سے زیادہ راوی بیاس ان کا کر سکتا ہے, لیکن ہمارا معاہدہ تھا کہ آپ چناب بھی نہیں کریں گے, جہلم بھی نہیں کریں گے, اور سندھ بھی نہیں کریں گے. وہاں پر بھی وہ چیزیں قدغنے لگانے کی سوچ رہا ہے. جب ہم جنگ اتنی جیت گئے ہیں تو ان کے ڈیم اڑانے میں ہمیں کیا پرابلم ہوگا؟ ہمیں اڑانے چاہیے. جنگ میں سب کچھ جائز ہے. جب جنگ میں سب جائز ہے تو یہ جو ایک رویہ ہوتا ہے پانی بند کرنے والا, اس کو ہم کنڈیم کرتے ہیں. اور ہمیں ایکٹ آف وار کنسیڈر جی ایکٹ آف وار ہے. پھر سیدھی لڑائی ہے, اور لڑائی میں اور جنگ میں سب جائز ہے. اور شملہ معاہدہ کینسل کرنے سے ہمیں کیا فرق پڑے گا؟ ہمیں تو نہیں کوئی فرق پڑے گا. تو فرق پڑے گا ان کو, انڈیا کو پڑے گا. جی اب جو اس نے اپنی دھوس مقبوضہ کشمیر پہ جمائی ہوئی ہے اس پہ فرق پڑے گا. جی وہاں انڈیا کو بھی سمجھ آ رہی ہے, اور ہو سکتا ہے کہ 1-2 دن میں وہ بات اس طرف لے کے ہے کہ نہیں جناب آپ یہ نہ کریں. بیچ میں ہو سکتا ہے جس طرح کہ جنگ کو روکنے کے لیے انہوں نے امریکہ سے ریکویسٹ کی تھی, پھر کسی سے ریکویسٹ کریں نہیں جناب شملہ معاہدے کو اسی طرح کنٹینیو رکھیں. لیکن اس وقت جو حکمران ہمارے پاس کلاس ہے, جو ہمیں جن پہ اس وقت ٹرسٹ بھی ہے, خاص طور پر حافظ صاحب پہ, میں کہتا ہوں شملہ معاہدہ بالکل اڑا دینا چاہیے. اور چونکہ کشمیر اور کشمیری ہمارے ہیں اور انڈیا کے ساتھ نہیں جا سکتے, اور ہمیں پوری دنیا میں ان کو صوبے ڈکلیئر کر کے پوری دنیا میں ہمیں اپنے تھنک ٹینک بھیجنے چاہیے, جو کشمیر کی بات کریں, جو پاکستان کے موقف کی بات کریں, اور انڈین اگریشن کو ایکسپوز کریں, اور مودی کو جو ہندواتا ہے اس کو ایکسپوز کریں. ہندواتا جو ہے وہ صرف وہاں کی مائنارٹی کے لیے نہیں ہے, مسلم مائنارٹی کے لیے نہیں ہے, وہ سکھوں کے اگینسٹ بھی ہے, وہاں کرسچن کے اگینسٹ بھی ہیں. اگر ہم شملہ معاہدہ کینسل کر دیتے ہیں تو اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ ہمیں انٹیلیجنس شیئرنگ نہیں کرنی پڑے گی. ہمیں اس معاہدے کے تحت, کہ یہ معاہدہ ہوا تھا کہ آپ اپنے جو جوہری تنصیبات ہیں ان پہ حملہ نہیں کریں گے, اور اگر آپ بتائیں گے پھر یہ ہوگا کہ آپ اگر کوئی عسکری ڈرل کرتے ہیں, کوئی مشقیں کرتے ہیں تو وہ بتائیں گے. بھئی ہم کیوں بتائیں انڈیا کو؟ جب ہے ہمارا دشمن تو ہم ان کے ساتھ شیئرنگ کیوں کریں؟ جب یہ اس چیز سے انڈیا کو, یعنی کہ یہ پاکستان کے حق میں جائے گا اور انڈیا کو ٹف ٹائم ملے گا. کرنل صاحب, میں نے ویسے تو سجیشن ہی دی تھی, ہو سکتا ہے میرا ایک کلپ سن لیا خواجہ آصف صاحب نے, یا ہو سکتا ہے کہ ان کو نہیں کہہ دیں میری شرارت ہے, نہیں ہو سکتا ہے ان کو خود ہی سے اس چیز کا احساس ہو گیا ہو. خیر میں نے تو 29 اپریل کو یہ کافی ہائی لائٹ کیا تھا, اس سے پہلے بھی 2-3 پروگرامز میں یہ ہو سکتا ہے انڈیا میں آپ کے خلاف پروگرام شروع ہو جائیں کہ یہ آپ کی شرارت تھی. کہا تو میں نے صرف یہی تھا کہ ہمیں اس کو معطل کر دینا چاہیے, پاکستان کے حق میں ہے یہ. آپ کے خیال میں انڈیا کو اس سے کتنا نقصان ہو سکتا ہے اور پاکستان کو کتنا فائدہ ہوگا؟ میں عرض کرتا ہوں, انڈیا کو بہت سیریس نقصان ہو سکتا ہے. جی انڈیا نے شملہ معاہدے کی وجہ سے 71 سے لے کے آج تک جتنے ایڈوانٹیجز ہم سے لیے ہیں وہ کلوسل ہیں. ہم نے بالکل اس کی پابندی, اور ہم یہ بھی سوچتے رہے ہیں اور کوشش بھی کرتے رہے ہیں, ہمارے ہیڈ آف اسٹیٹس اس میں ضیاء الحق بھی شامل تھے, اس میں مشرف بھی, ہم نے بڑی کوشش کی کہ کسی طریقے سے انڈیا کی طرف 2 قدم آگے جا کے امن کی طرف گاڑی کو لے کے چلیں, مگر ہر دفعہ سیبوٹاج کیے گئے. اور میں بار بار کہوں گا کہ یہ انڈیا نے جو ہمیں کمزور سمجھ کے ہمارے اوپر پوری دہشت گردی کی جنگ نافذ کی ہوئی ہے, یہ تو ہر دوسرے تیسرے چوتھے دن ایک میجر آپریشن نظر آتا ہے. اس کے بعد تو شملہ معاہدے کو ٹوٹلی فارغ کر دینا چاہیے. جو آپ نے بات کی وہ بالکل سارے اسکالر جو اس معاملے کو جانتے ہیں, جن کو پتہ ہے کہ اس کے
مضمرات کیا ہیں اور اس کے کانسیکوینسز، وہ تمام کے تمام یہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ یہ موقع ہے کہ ہمیں شملہ معاہدے سے نکل جانا چاہیے۔ یہ دونوں ملکوں کا بائی لیٹرل ہے، اس میں تیسرا ملک یہ اس میں ورلڈ بینک نہیں ہے، ورلڈ بینک صرف وہ پانی والے میں ہے، وہ انڈس میں ٹریٹی میں ہے، اس میں نہیں ہے۔ تو میرا یہ خیال یہ ہے کہ جب، اور اس میں ایک اور چیز ہے، میں میرا خیال ہے پہلے بھی عرض کی تھی کہ جب انڈیا نے زیادتی کی، حملہ کیا، ہم نے ان کے جہاز گرائے، تو ہم نے 8-10 دن انتظار کیا۔ لوگوں کا خیال تھا کہ ہم گو مگو کی نہیں، کسی گو مگو میں نہیں تھے، ہمیں پتہ تھا کہ کس جگہ کنکریٹ ایڈوانٹیج ہے، وہ تھا کشمیر کے بارڈر پہ۔ ہم نے کشمیر کے بارڈر پہ سبسٹینشیل سکسیسز حاصل کی ہوئی ہیں، جس کا ہم نام نہیں لے رہے، اور جن کا ہم نام نہیں لے رہے۔ جب شملہ معاہدہ جائے گا تو وہ ہم کوئی جگہ واپس نہیں کریں گے، یعنی کہ پاکستان کے حق میں پاکستان کو واپس کر دینا چاہیے۔ اگر نارملی اگر وہ ہم ایل او دیکھیں سی، وہ ایل او سی ختم ہو گئی۔ شملہ معاہدہ ہمیں مجبوری میں کرنا پڑا تھا، ہمارے 93,000 فوجی اس میں آئے جب ذوالفقار علی بھٹو نے اور اندرا گاندھی کے درمیان یہ معاہدہ ہوا۔ اب جب آپ کو شکست ہو جائے جنگ میں تو پھر آپ کچھ لے دے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں، تو ہم نے یہ معاہدہ کر دیا تھا، تب مجبوری تھی، اب ہماری کوئی مجبوری نہیں ہے۔ خواجہ آصف صاحب کو میں مشورہ دوں گی، آپ نے ایک سٹینڈ لے لی ہے اور میں نے آپ سے پہلے سٹینڈ لیا ہوا ہے، تقریباً 1-1.5 مہینہ پہلے آپ سے پہلے سٹینڈ لے لیا تھا۔ اب یہ ہے کہ میرا مشورہ ہے کہ یہ شملہ معاہدہ اگر ختم کر دیں گے تو بہت فائدہ رہے گا، اس پہ سٹینڈ کریں اور دفتر خارجہ کو بھی جو ہے وہ اپنے ساتھ ملائے اور یہ اس بات کو آگے لے کے چلیں۔ اب ہماری کوئی مجبوری نہیں ہے، اب ہم جنگ جیتے ہوئے ہیں اور الحمدللہ دشمن نے ہماری طرف دیکھا تو ہم اس کا منہ توڑ دیں گے۔ منہ توڑ جواب تھوڑی دور کی بات ہے، منہ ہی توڑ دیں گے۔ اب ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا بسم اللہ کریں، جسے سمپل ورڈز میں کہتے ہیں نا، اللہ کا نام لیں، بسم اللہ کریں، معاہدہ ختم کریں۔ مجھے یہ بتائیے خالتی صاحب، یہ بلاول صاحب نے جو مشورہ آج تجویز دی ہے، انہوں نے کہا ہے، جناب نیو یارک میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹرز میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ISI اور را کو مل کر دہشت گردوں کے خلاف کام کرنا چاہیے، یعنی کہ یہ سجیشن دی ہے کہ دونوں کو مل کے کام کریں، وہ دونوں۔ پاسبلٹی ہے؟ پاسبلٹی تو نہیں ہے چونکہ ہم رائیول کنٹریز ہیں، لیکن اگر ایسا ہو جائے تو دہشت گردی کا مسئلہ ہمارے جنوبی ایشیا سے ہمیشہ کے لیے حل ہو جائے گا۔ اگر یہ بلاول بھٹو نے بہت کمال بات کی ہے، میں بلاول بھٹو سے اتنی بڑی بات ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ وہ اتنی بڑی بات کہہ دیں گے، لیکن یہ اچھی بات ہے، لیکن اس طرف انڈیا نہیں آئے گا، کیونکہ انڈیا نے ہمیشہ ہی پاکستان کو دشمن سمجھا ہے اور انڈیا نے ہمیشہ ہمیں دہشت گرد سمجھا، لیکن ہم تو دہشت گردی کا شکار ہوئے۔ امریکہ یہاں آیا، ہمارے بچے مرے، رشیا آیا، بچے ہمارے مرے، امریکہ گیا، بچے ہمارے مرے۔ اب افغانی جن کو ہم نے کھلایا پلایا، جن کو ہم نے پروٹیکٹ کیا، وہ ہمیں مار رہے ہیں۔ تو اب یہ چیزیں اگر ہم دیکھیں تو اگر ہمارا یہ جو سجیشن دی گئی ہے بلاول بھٹو کی طرف سے، انڈیا مان جائے تو ہمارے اور انڈیا کے مسئلے حل ہو جائیں، پھر ہماری جنگ ہوگی، مسئلے حل ہوں گے۔ خالتی صاحب، میں ایک پوائنٹ بیچ میں ایڈ کرنا چاہوں گی، پھر آپ کہیں گے کہ آپ شرارت کر دیتی ہیں۔ میں ایک پوائنٹ ایڈ کرنا چاہوں گی، اس میں مسئلے ہمارے ختم ہوں گے، حل ہوں گے، اس لیے کہ دہشت گردی کا شکار ہم ہیں۔ بالکل، انڈیا تو دہشت گردی خود کروا رہا ہے، بالکل کروا اس رہا کے پروف پوری دنیا کے سامنے ہے، BLA کو سپورٹ کر رہا ہے، اور انڈیا تو فالس فلیگ آپریشنز کروا رہا ہے۔ انڈیا کو تو یہ سوٹ ہی نہیں کرتا کسی طریقے سے۔ ایسے ہی ہے۔ اب دیکھیں نا، BLA کو وہ سپورٹ کروا رہا ہے۔ اب یہ جو ٹرین اغوا ہوئی تھی، بالکل جعفر ایکسپریس، اس کے تانے بانے انڈیا سے ملتے ہیں۔ جب انڈیا اس حد تک چلا گیا ہے، اگر یہ سجیشن ہو جائے تو انڈیا تو ایکسپوز ہو جائے گا۔ انڈیا اس بات کو مان ہی نہیں سکتا، ہم نے انڈیا کو بیسیکلی پھنسا دیا ہوا ہے۔ یہ ہماری ایک، میں سمجھتا ہوں، انٹیلیجنس موو ہے، میں اسے سمجھدار وائز موو کہہ سکتا ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ جو بلاول بھٹو نے دیا، جو انڈیا ہم پہ الزام لگاتا تھا پہلگام، یہ ثابت ہے، یہ اسٹیٹمنٹ سے ثابت ہو گیا۔ انڈیا والوں اب شرم کر لو، اب اپنے مودی کو اکاؤنٹیبل بناؤ کہ بھائی صاحب ہم تو اتنی بڑی سجیشن لے کے کھڑے ہوئے ہیں، آپ کہاں، آپ ایکسپوز ہوتے ہیں، آپ ہمیشہ ہم پہ جھوٹے الزام لگاتے ہیں دہشت گردی کا، ہم دہشت گردی کا شکار ہوئے۔ ہاں، اگر پہلگام کا واقعہ کوئی کروا سکتا ہے تو مودی خود کروا سکتا ہے، اگر کوئی کروا سکتا ہے تو اسرائیل کروا سکتا ہے، تاکہ اس کی جو امریکہ کی جو اٹینشن ہے اس طرف
ڈائیورٹ کی جا اگر سکے. انہوں نے خود نہ کروایا ہوتا کرنل صاحب، اگر میں یہ تو نہیں کہتی کہ انہوں نے خود ہی کروا لیا، ایسی بات ہے انویسٹیگیشن ہوگی تو پتہ چلے گا. ویسے تو فالس فلیگ ہے، ہم نے تو ایٹ لیسٹ نہیں کروایا، ہم پہ تو تھوپا ہی گیا اس چیز کو. بھارت میں ایک پوائنٹ میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گی. بلاول بھٹو صاحب نے بڑی میچور بات کی ہے، لیکن پوائنٹ میرا اگین وہ ہے کہ بلاول صاحب نے خود سے یہ بات کی یا جو ان کو ڈائریکشنز اور انسٹرکشنز دے کے بھیجی گئی ہیں، یہ بات ان کی جانب سے آئی ہے؟ دیکھیے یہ ڈائریکشن اور انسٹرکشنز ہیں، بلاول اتنی بڑی بات نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. اور کوئی جب کہ وہ گورنمنٹ میں نہیں ہے تو اس کے منہ سے ایسی بات سچتی بھی پھر نہیں ہے. ٹھیک ہے. سرٹنلی ان کو بریف کر کے بھیجا گیا. میں یہ آپ کو کہوں گا کہ ڈپلومیٹیکلی ہم نے اتنی سپیریئر گیم کھیلی ہے درست کہہ رہے ہیں کہ دنیا کا کوئی ملک اتنی اچھی گیم نہیں کھیل سکتا. ہم نے واقعہ نہیں کیا ہوا تھا، ہم نے ثابت کیا کہ ہم نے نہیں کیا. ہم دہشت گردی نہیں کر رہے پچھلے 15-20 سال سے، ہم نے ثابت کیا کہ ایک واقعہ بھی 15-20 سال سے ہم نے کہیں نہیں کیا. تیسری بات یہ، ہم نے انکوائری مانگی، وہ انکوائری سے بھاگ گئے. دنیا کو پتہ چل گیا کہ انڈیا انوالو ہے. اس کے بعد جب ان کے اپنے میڈیا نے ان لوگوں کا ٹریس مانگا، انڈیا ٹریس سے آج تک نہیں دے سکا. کوئی بات نہیں ثابت کر سکا کہ یہ واقعہ ہوا. اس کے لوگوں نے یہ ثابت کیا کہ سیکیورٹی ادھر سے ہٹائی گئی تھی. ادھر کے کور کمانڈر نے ریزائن کیا، ادھر کے کور کمانڈر نے ریزائن کیا. یہ ریکارڈ میں ہے دنیا کے کہ جس جگہ واقعہ ہوا کروایا گیا، کور کمانڈر نے نہیں وہ بات اس کو سہارا دیا، وہ باہر آ گیا، اس نے ریزائن کیا. اگلی بات یہ کہ یہ جو ہم نے اس وقت یہ ٹرمپ کارڈ کھیلا ہے، اس کی کانسیکوینسز کیا ہے؟ ابھی ہم نے چیلنج کر دیا، ثابت کر دیا دنیا کو کہ ہم نے سچی بات سامنے لانے کے لیے انکوائری کا فورم بنا دیا. ہم نے کہا آئی ایس آئی اور را دونوں مل کے دہشت گردی کو ختم کریں. اس کا مطلب ہے ہم تو کر نہیں رہے، ہم تو اوپن ہے، ہم تو انوائٹ کر رہے ہیں. ابھی جب انڈیا بھاگے گا اس سے، را بھاگے گی کہ نہیں آئے گی، تو کوئی شک شبہ دنیا کو رہے گا نہیں کہ دہشت گرد کون ہے. ثابت ہو گیا کہ را دہشت گرد ہے اور را کبھی بھی اس طرف نہیں آئے گی. اور دیکھیں نا، اگر وہ وکٹم ہو تو وہ تو بھاگ کے آئیں، کہ جو وہ تو بھاگ کے آئیں کہ آئی ایس آئی خود مل کے کہتی ہے پکڑتے ہیں، تو ہم سارا ثبوت آئی ایس آئی کو دے کے بندے پکڑواتے ہیں، سارٹ آؤٹ کرواتے ہیں. چور تو وہ ہیں، وہ کیسے لیکن جب اس میں دونوں میں سے جو پارٹی چور ہوگی، جو گڑبڑ کر رہی ہوگی، وہ ایکسپوز ہو جائے گی. دیکھیے کرنا صاحب، سیم میرا پوائنٹ پہلے میں نے ابھی کہا کہ جب ہم نے ان کو نیوٹرل انویسٹیگیشن کی آفر کروائی تھی پہلگام واقعے پہ، تب بھی بھارت اس طرف نہیں آیا تھا. گو کہ ان سے جب انہوں نے پاکستان کے ساتھ وار کر لی، اٹیک کر دیا، اپنا منہ تروا لیا، اپنی شکست لے لی، ہزیمت بھی اٹھا لی، اس کے بعد اس نے کہا، جب ان سے سوال کیے گئے تو انہوں نے کہا کہ اس پہ انویسٹیگیشن چل رہی ہے. بھئی آپ نے ہم پہ اٹیک کیوں کر دیا اگر انویسٹیگیشن چل رہی ہے آپ کی؟ پہلی بات اس وقت بھی اس کو ابھی تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ وہ نیوٹرل انویسٹیگیشن کی طرف نہیں آیا. اب ہم نے مزید اس کو پھنسا دیا، وہ اس جانب بھی نہیں آئے گا. اور مودی اتنی بڑی بلنڈر کر بیٹھا ہے، منہ کالا کرا بیٹھا ہے کہ اگر مودی نے یہ دہشت گردی پلان نہ کی ہوتی تو وہ پانی کا ایشو کیسے پہلے تیار کر کے بیچ میں ڈال دیتا. وہ تو پانی کے ایشو کو تو آلریڈی کوک کر کے اس نے سارا کیا. ادھر واقع ہوا ہے، اسی دن اس نے پانی کا ایشو بیچا. مسالے ڈالنا ذرا بھول گیا نا، تو وہ پھیکی انڈیا اس کی بن گئی، مارا گیا، پسند نہیں کیا گیا اس کو. بہت شکریہ کرنل ریٹائرڈ سیف قریشی صاحب آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے، شیر علی خالتی صاحب آپ کا بھی پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین، آج کے پروگرام سے دیجیے گا اجازت، اور اس اجازت کے ساتھ ایک دفعہ پھر سے میں وزیر دفاع جو ہمارے خواجہ آصف صاحب ہیں ان کو مشورہ دوں گی کہ سٹینڈ آپ نے ایک بات پہ کر لیں تو زیادہ بہتر ہے. بات تو آپ نے کر دی ہے، لیکن انٹینشنلی کی ہے یا ان انٹینشنلی کی ہے پاکستان کے حق میں، اگر اس کو آگے موو آن کر لیں، اس سجیشن کو آگے لے جائیں، ڈسکشن میں لے آئیں اور اس پہ امپلیمنٹ اگر ہو جائے تو پاکستان کے حق میں بہت بہتر ہوگا. آج کے پروگرام سے دیجیے گا اجازت، بشرط زندگی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.